نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 93 اور 94 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ طعام کا روٹ ورڈ ہے تو عین میم، اس کے معنی غذا کے ہیں، اور ہر وہ چیز جو بطور غذا کھائی جائے اسے طعامن یا طعامن کہتے ہیں۔ اور نفس ہی، اس کا روٹ ورڈ ہے نون فاسین، اس کے معنی روح کے آتے ہیں، یعنی جان کو یا روح کو نفس کہتے ہیں، جیسے کہ اخرجوا انفسکم کہ نکالو اپنی جانیں۔ اور افترا، اس کا روٹ ورڈ ہے فارایا، اس کا مطلب ہے جھوٹ باندھنا، اور الکذب اس کا روٹ ورڈ ہے کاف دال با، اس کا مطلب ہے جھوٹ بولنا۔ کل الطعام تمام کھانے، کانا تھے، حلن حلال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر، ما جو، حرم حرام کر لیا، اسرائیل نے، تو لام کے اوپر پیش ہے تو مطلب کہ اسرائیل نے، اگر زبر ہوتا تو اسرائیل پر ہوتا یا اسرائیل سے کہا گیا ہوتا، تو اب اسرائیل نے یہ عمل کیا تو اس لیے لام کے اوپر پیش ہے۔ اللہ پر، نفس ہی اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، اپنے سوال پر یعنی روح پر، من قبل اس سے پہلے، ان کے تو نزلہ کے اتاری جاتی، تورات، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، کہہ دیں، فاتو پاس تم سب لے آؤ، تورات کو، فتلوہا پھر تم پڑھو اس کو، ان اگر ہو تم سب صادقین سچے، فمن افترا پھر جو باندھے، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو وہی لوگ، ہم وہ سب، الظالمون سب ظلم کرنے والے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں پر یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دین ابراہیم کی پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کا دعویٰ غلط ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا۔ تو طبی کراہت کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ان چیزوں کی پابندی لگا لی تھی، تو ان کے بعد لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ممنون ہے، تو انہوں نے بھی اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام سمجھ لیا۔ تو ان کے جو علماء تھے، مشائخ تھے، انہوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بعض حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حلال کیا تھا چیزوں کو ان پر، لیکن انہوں نے خود ہی فتویٰ لگا دیا کہ یہ حرام ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا تھا، یعنی تورات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی ہے، کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ، جس سے یہ بات واضح ہو جائے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، اور تم پر بھی تمہارے ظلم و زیادتی کی وجہ سے بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، کہ تورات پڑھنے کے بعد بھی جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تو وہی ظالم ہے، کہ پھر پڑھنے کے بعد بھی تم سب عمل نہیں کرتے تو تم ہو ہی ظالم۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ ہدایت لینی ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ ہم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، اور جو حرام ہے ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔